اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا تسکنہ ورزق طولا و تمتع فیہ طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور والدہ الحجۃ المہدی المنتظر صلوات اللہ علیہ اجمعین یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں آپ کا دائم بمطابق شریعت رسول شاہ ابن فدا حسین شاہ یاسر عباس ابن مقبول احمد کی موجودگی پڑھ سکتا ہوں؟ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فراغب عن سنتی فلیس منی۔ قبل اس کے کہ عقد دائم پڑھا جائے مختصر مگر ضروری سمجھتے ہوئے اسی نکاح کے متعلق میں ایک بات آپ کے سامنے عالیہ تک پہنچا۔ بسم اللہ۔ اس خالق عز و جل نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے اپنے معصوم بندے اس دنیا میں بھیجے تاکہ ہم انسانیت کی ہدایت کریں۔ یہ سلسلہ ہدایت جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتے چلتے آپ کے اور میرے آخری نبی سید المرسلین خاتم النبیین افضل کائنات، بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں تو عجب نہیں ہوگا کہ وجہ تخلیق کائنات، بسم اللہ، یعنی عبداللہ کا وہ لال جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات آدم و عالم کو خلق کیا، جب وہ ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تو دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد گرامی دنیا سے چلے گئے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی 2 مہینے کے تھے جب والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھا، تو آپ کی والدہ ماجدہ تھیں، انہوں نے تربیت کرنا شروع کی۔ وقت گزرتا گیا، جب نبی معظم کی حیات طیبہ 6 سال ہوئی نا تو کہتے ہیں کہ والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ پھر آپ کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے تربیت کرنا شروع کی۔ وقت گزرا، تاریخ بتلاتی ہے کہ جب آپ کے اور میرے آخری نبی اللہ کے پیارے محبوب کی زندگی کے 8 سال مکمل ہوئے نا تو کہتے ہیں کہ دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے تربیت کرنا شروع کی۔ وقت گزرتا گیا، تاریخ بتلاتی ہے کہ نبی معظم کی حیات طیبہ جب 25 سال کمپلیٹ ہو گئی نا، اس وقت آپ کی شرافت، صداقت، آپ کی امانت اور دیانت کا جو سکہ تھا پورے عرب میں پھیل گیا تھا۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اب نبی معظم کی اس صداقت کی جو شہرت تھی ہر کسی نے سنا، لیکن عرب کی عرب پتی خاتون عفت و پاک دامنی میں اپنی مثال آپ ملکۃ العرب جناب خدیجہ نے سنا۔ انہوں نے پھر مصطفیٰ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ پیغام جناب خدیجہ کی حویلی سے چل کر جناب ابو طالب کی حویلی تک پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مصطفیٰ ابو طالب کی کسٹڈی میں تھے۔ جب بات ابو طالب کی حویلی تک پہنچی، جناب ابو طالب نے مصطفیٰ کو بلایا، پیغام سنایا۔ مختصر یہ کہ نبی معظم نے رضامندی ظاہر کی، بات طے ہو گئی، مقررہ وقت پر مصطفیٰ کی بارات ابو طالب کی سربراہی میں ابو طالب کی حویلی سے چل کر خدیجہ کے دروازے تک پہنچی۔ کیا بات، نہایت پرتپاک استقبال ہوا، اور ماشاءاللہ فہمیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بے تو جانتے ہوں گے کہ تاریخ اگر پڑھی جائے تو مصطفیٰ کی کتنی شادیاں ملتی ہیں، 9 11 13 17 شادیاں بھی ملتی ہیں مصطفیٰ کی، لیکن مصطفیٰ دولہا بن کر فقط خدیجہ کے دروازے پر جب دولہا بن کر خدیجہ کے دروازے پر پہنچے، پرتپاک استقبال ہوا، لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ کے وہاں پھر نکاح کی بات چلی کہ خدیجہ کے ساتھ
مصطفیٰ کا نکاح کون پڑھے؟ نقل کفر نہ باشد. ماشاء اللہ آج کل تو فارورڈ دور ہے، میڈیا کا زمانہ ہے. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر طرح طرح کے عجیب عجیب بکواسات ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ جی ابو طالب کافر تھے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، آخری وقت آیا تو رسول ان کے کان سے منہ لگا کر کہتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لو، نجات کا سبب بن جائے گا وغیرہ وغیرہ. مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن جتنا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج ہم جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، جب اس مصطفیٰ کا خدیجہ کے ساتھ نکاح ہونے جا رہا تھا تو آج لوگ جسے کافر کہتے ہیں نا، اس ابو طالب نے کہا تھا نکاح میں پڑھوں گا. اب خدیجہ کی حویلی میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا خدیجہ کے ساتھ نکاح پڑھنے کے لیے ابو طالب علیہ السلام نے جن الفاظ کے ساتھ وہ خطبہ نکاح شروع کیا تھا، انہی الفاظ کے ساتھ ہم آج کے اس نکاح کے خطبے کی ابتدا کرتے ہیں. آپ ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. الحمد